السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت، کرم، فضل کی نگاہ فرمائے، سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، سب کی مشکلات حل فرمائے۔ ذکر و اذکار، درود پاک، استغفار لازمی پڑھیں، توجہ دھیان سے پڑھیں تاکہ اس کا بہت فیض ملے۔ ایک بہن بتاتی ہیں کہ کچھ عرصے پہلے وہ گناہوں میں بہت ڈوبی ہوئی تھیں۔ موویز دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، گانے سننا یہ ان کا معمول تھا، اور نماز بالکل نہیں پڑھتی تھیں، نہ قرآن پڑھتی تھیں۔ کہتی ہیں کہ رمضان بھی تقریباً بس روزے رکھ لیے اور پورا دن سوتی رہتی، کوئی عبادت نہیں، کوئی دعا نہیں۔ اور کہتی ہیں کہ موبائل تو بس آپ سمجھ لیں اس کے بغیر میں 1 منٹ نہیں رہ سکتی تھی، اور یہ حالات تھے میرے۔ کہتی ہیں کہ بس پھر اللہ والوں کی طرف سے کچھ معاملات ایسے بنے، کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئیں ہمارے گھر میں کہ میں نے کچھ انٹرنیٹ پر اچھے لیکچر سننا شروع کیے اور روحانی لیکچر سننا شروع کیے۔ اس نے میرے دل پر بہت اثر کیا، ان باتوں نے۔ اس سے مجھے اللہ کی محبت ملی اور میں نے شرعی پردہ کرنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ کر کے اپنے گناہوں پر ندامت ہوئی اور تمام برے اعمال رفتہ رفتہ کر کے ختم ہونے لگے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے مجھ پر۔ اب الحمدللہ نماز روزہ اسی پابند ہوں، پردہ کرتی ہوں، گناہوں سے بچتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ ایک عمل جو میں نے کیا اپنی زندگی میں اس کا بہت فائدہ ہوا، اور کہتی ہیں کہ یہ جب میں نے کیا، اس عشاء کی نماز کے بعد کرنا تھا، اور یہ میں نے پڑھا اپنے رزلٹ کے لیے۔ کہتی ہیں کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، تو اس وقت جب میرے ایگزامس ہوئے اور ایک مضمون، ایک سبجیکٹ میں مجھے پورا یقین تھا میں فیل ہو جاؤں گی، اور مجھے یہ تھا کہ بس یہ سبجیکٹ جو ہے نا میرا بہت خراب پیپر اٹیمپ ہوا تھا اور میں نے بہت خراب پیپر کیا تھا، تو مجھے یہ تھا کہ میں اس میں فیل ہو جاؤں گی۔ اس نیت سے میں نے عشاء کی نماز کے بعد یہ ذکر کرنا شروع کیا، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس کی برکت سے میرے اس سبجیکٹ میں سب سے زیادہ نمبر آئے، سب سے زیادہ۔ کہتی ہیں کہ اس کے علاوہ میری بہن نے بھی یہی عمل کیا، اور چونکہ ایم اے انگلش کی اسٹوڈنٹ ہیں، تو کہتی ہیں سیکنڈ سیمسٹر میں ایک سبجیکٹ ایسا تھا جو کہ آؤٹ آف سلیبس تھا، اور اس میں چانسز بھی نہیں تھے کہ ہم پاس ہو سکیں۔ تو کہتی ہیں کہ پھر سے یہ عمل کیا۔ اب کہتی ہیں میں نے بھی کیا، اور چونکہ میں ابھی اس سیمسٹر اٹیمپ کیا تھا، تو کہتی ہیں کہ جب وہ وظیفہ کیا، وہ عمل کیا، تو میری کلاس میں فرسٹ پوزیشن آئی، ہائیسٹ مارکس آئے۔ اب سیمسٹر کے جتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ وہ سب کے سب حیران، سارے اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھنے لگے تم نے کیا پڑھا ہے، کیا کیا ہے، ہمیں بھی بتاؤ۔ تو کہتی ہیں کہ پھر میں نے سب کو بتایا کہ اللہ کا کلام ہے، سب پڑھیں، سب کو برکت ملیں گی۔ اور آپ یقین کریں کہ جب ہمارا نیکسٹ سیمسٹر تھا، اس سیمسٹر میں سب نے اس عمل کو کیا اور سب کا شاندار رزلٹ بنا، تو ہم سب کو ہی اس سے بہت فائدہ پہنچا۔ اور میری جو کلاس کی اسٹوڈنٹ ہیں وہ سمجھتی ہیں شاید میں بہت باپردہ، بہت نیک اور بہت ہی اعمال کرنے والی ہوں، شاید ہر وقت جو ہے میں جائے نماز پر ہی بیٹھی رہتی ہوں، یعنی کہ لوگ اتنی عزت دیتے ہیں، اتنا خیال کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے، اللہ سے محبت کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور کہتی ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، تو بس آپ یہی عمل کریں، آپ کی پریشانی ختم ہوگی، مسئلہ حل ہوگا، کامیابی ملے گی، اور ایسی جگہ سے ملے گی جہاں سے غمان نہیں ہوگا۔ کہتی ہیں ایسی کامیابی ملے گی، ایسی عزت ملے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 7 بار درود شریف پڑھ لیں، اور درمیان میں 700 بار پڑھیں یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ کہتی ہیں کہ یہ پڑھنا ہے آپ نے 700 ٹائمز عشاء کی نماز کے بعد، اور کہتی ہیں آپ اسے زندگی کے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں، کامیابی آپ کو ملے گی، اور شاندار کامیابی ملے گی۔ نوکری کے لیے پڑھیں، اولاد کے لیے پڑھیں، گھریلو مسئلوں کے لیے پڑھیں، بیماریوں کے لیے پڑھیں، الغرض آپ جس بھی چیز کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہوں گے۔ تو اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ایگزامس میں اچھے نمبر چاہتے ہیں، تو یہ عمل کیجیے۔ اس کے علاوہ اپنی زندگی کے مسائل کے لیے کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، آمین۔